حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، چونکہ نوحہ کہتے ہیں بہت زیادہ رونے کو، یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اور لوگوں کی آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ اور قرآن مجید میں تقریباً 43 جگہ پر 43 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کا مقابلہ ایسی قوم کے ساتھ ہوا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کے اندر نوح علیہ السلام سے پہلے 5 بہت بڑے اور نیک بزرگ ان کے اندر موجود تھے، جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر نام بھی ذکر کیا ہے، واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے، ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، ان کی عبادت کو دیکھ کر لوگوں کو ترغیب ہوتی تھی ہم بھی ایسی عبادت کریں۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب شیطان کو موقع ملا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، اب نہ آدم کو چھوڑنا ہے نہ اس کی اولاد کو چھوڑنا ہے، ان کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ اب شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور لوگوں سے افسوس کرنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ چلے گئے ہیں، ان سے دعائیں کراتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، ان کی عبادت سے ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہوتا تھا، اب ہم کیا کریں؟ آپ اس طرح کرو، جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے نا وہاں پر ان کی مورتیاں بنا کے، تصویریں بنا کے وہاں پر رکھ دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی زیارت ہوتی رہے گی اور دوسرا ان کو دیکھ کر آپ کو ان کی عبادت یاد آ جائے گی اور آپ کی عبادت کا شوق بڑھ جائے گا۔ یہ شیطان نے چکر چلایا، اب انہوں نے وہ کیا اور وہاں پر رکھ دیا، لیکن وہ عبادت صرف اللہ کی کرتے تھے، ان کی زیارت کرتے واپس چلے جاتے۔ جیسے یہ نسل ختم ہوئی، آگے دوسری نسل آئی، ان کے اندر علم کی کمی اور جہالت کا بڑھنا، اس کی وجہ سے وہ ان مورتیوں کی عبادت کرنے لگ گئے، ان کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے، ان کو سجدہ کرنے لگ گئے، اور ایسے پکے ہو گئے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، ابھی 50 سال کی عمر تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر وہاں سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع ہوئے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ یہ کوئی معبود نہیں تمہارے، یہ ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو بڑا سمجھایا قوم کو، لیکن روایات میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، جب بھی ایک بندہ مرنے لگتا وہ بعد والوں کو، اپنی اولاد کو بلاتا اور وصیت کرتا کہ باپ سنو، نوح کی بات نہیں ماننی، اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، واد، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، ان کی عبادت کرتے تھے، نوح کی بات نہیں ماننی اور اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتے رہنا ہے۔ ہر مرنے والا اپنے بعد والوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے میں کسر نہ چھوڑی، فرمایا کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو صبح و شام دعوت دی ہے، سمجھایا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا پاس بلاتا ہوں اتنا بھاگ کے دور جاتے ہیں، کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، ہم تیری آواز سننے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ، ایسی آگے سے گستاخی والی باتیں کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے چہروں کے اوپر چادریں ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ بھی نہ سکے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کرتے ہیں اور ان کی بات سے انکار کرتے ہیں۔ اور کہا انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے ان کو لوگوں کے سامنے بھی دعوت دی ہے، علیحدگی میں بھی دعوت دی ہے، ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن ان کو کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔
تو یہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام کا جو ایک وصف لکھا ہے، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ صام الدہر الا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ساری زندگی روزہ رکھا کرتے تھے، صرف عید کے جو 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں بس روزہ چھوڑتے تھے، ورنہ پورا سال ساری زندگی روزے کے ساتھ رہے۔ تو روزے کے ساتھ دن رات لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور بتوں سے ہٹا رہے ہیں ان کو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قوم والے کہتے ہیں مجنون ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ قوم والے آگے سے دھمکیاں دے رہے ہیں، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر باز نہ آیا پتھروں کے ساتھ تمہیں ختم کر دیں گے، مار دیں گے، خبردار ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکا۔ اس طرح لوگ اور زیادہ سرکشی کے اندر اور گمراہی کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھاتے جا رہے ہیں۔ بلاخر 950 سال کا عرصہ جب گزرا تو اس میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ اپنا بیٹا کنعان، اس کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، جس کا اصل نام یام تھا، یام، اور لقب اس کا کنعان تھا، اس نے ماننے سے انکار کیا، کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی گھر والی، آپ کی بیوی، وہ بھی مان نہیں لے آئی۔ تو یہ قوم کا بڑا حصہ انہوں نے آپ کا انکار کر دیا اور اپنے بتوں پر جمے رہے اور ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یاد رکھو اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، نوح کے کہنے پر اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، اس پر جمے رہنا۔ اس طرح سرکشی اور گمراہی کے اندر وہ مزید آگے بڑھتے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مارے بھی کھائی، دھمکیاں بھی ملی، برا بھلا بھی کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ تو پھر جب آخری حد ہو گئی اور اللہ نے بتا دیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ آمَنَ، اے نوح جو ایمان جنہوں نے لانا تھا بس وہی لانے والے تھے، باقی آئندہ کوئی بندہ ان میں سے ایمان لانے والا نہیں ہے، ان میں کوئی اتنا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی ایمان لے کر آئے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے خبر ملی تو اب نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میں تو بے بس ہو گیا، سمجھا کے 950 سال، 9.5 صدیاں، بڑا عرصہ ہوتا ہے، 950 سال سمجھاتے رہے لیکن فائدہ نہ ہوا۔ تو کہا کہ اللہ میں تو بے بس ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان کے ساتھ جو کرنا ہے تو ہی کر لے ان کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کشتی تیار کرو، کشتی بناؤ۔ مختلف تفسیروں کے اندر جو ہے وہ اقوال لکھے ہیں کہ لکڑی کی کشتی بنائی۔ جب یہ کشتی بناتے تھے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، کشتی بنا رہے ہیں، جب بھی کوئی لوگ پاس سے گزرتے تھے مذاق اڑاتے، دیکھو جی یہاں کہیں پانی نظر نہیں آ رہا اور یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، مذاق نہ اڑاؤ، ایک دن آئے گا کہ پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم پر عذاب آ رہا ہوگا۔ تو یہ قوم والے الٹا مذاق اڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ اب کشتی تیار ہوئی، مختلف اقوال ہیں کہ اتنی بڑی کشتی بنی، اس کی 3 منزلیں تھیں اور لمبائی کتنی زیادہ تھی، 600 گز لمبائی تھی اور 300 گز اس کی چوڑائی تھی۔ اتنی بڑی کشتی بحری بیڑا تیار کیا، 3 منزلیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اس کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرو جو ایمان والے ہیں، اور اس کے اندر ہر جانوروں میں سے جوڑا 2 جانور نر مادہ جو ہے اس کے اندر بٹھا دو۔ 2 روایات میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ سب سے نیچے والا جو حصہ تھا اس کے اندر جانوروں کے جوڑے ہیں، اور درمیان والا حصہ اس کے اندر جو 80 لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ہیں، سب سے اوپر والا حصہ اس کے اندر پرندے وغیرہ ہیں۔ تو یہ کشتی جو ہے انہوں نے تیار کی۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا،
زمین سے پانی کے چشمے، زمین پھوٹی اور نیچے سے سیلاب آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور بہت زیادہ بارشیں، طوفانی بارشیں ہوئی، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی۔ اب پوری دنیا جو ہے اس کے اندر سیلاب ہے۔ ادھر بیٹے کو دیکھا، یام جو بیٹا ہے جس کا نام کنعان لقب تھا اس کو دیکھا اور کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ سآوی الی الجبل، یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی نہیں آئے گا، بچ جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج پہاڑ نہیں بچائے گا، آج وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ آج پہاڑ اور یہ کوئی اونچی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ تو اس نے بات نہیں مانی اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور کان مع الکافرین، کافروں کے ساتھ رہا۔ تو جب اللہ کا عذاب اوپر پڑا، پانی زیادہ ہوا اور اس کو بھی بہا کر لے گیا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو اس طرح پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا اور ساری انسانیت ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے، غالب مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس میں فرمایا کہ اگر اس طوفان میں، سیلاب میں کوئی بچتا تو وہ عورت بچتی جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس نے دیکھا کہ سیلاب آ گیا، وہ نکلی اور پہاڑ کے اوپر ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئی۔ اب وہاں تک پانی آیا، وہاں سے لے کر اونچی جگہ پر، اونچی پہاڑ کی چوٹی پہ چلی گئی، وہاں پر بھی پانی آ گیا اور اس نے بچے کو ذرا اوپر اٹھا لیا۔ اب پانی جو ہے سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک پانی آ گیا، اور جب اس کی گردن تک پانی آیا اس نے بچے کو اٹھا کر اوپر کر لیا، لیکن عذاب سے وہ بھی عورت نہ بچ سکی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سارے اس کے اندر رگڑے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ لشکر کے شروع سے لے کر آخر تک سب کو زمین کے اندر دنسا دے گا، سب نیچے چلے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس کے اندر کوئی مجبور لوگ بھی ہوں گے؟ جیسے فوج میں ہوتا ہے، پولیس میں ہوتا ہے، محکمے کے اندر وہ بندہ نہیں چاہتا کہ میں اس ایمان والے کو ماروں، لیکن پیچھے سے آرڈر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کچھ مجبور لوگ بھی ہوں گے اس کے اندر ایمان والے؟ فرمایا کہ عذاب تو سب پر آئے گا، لیکن قیامت والے دن ہر ایک کو اس کی نیت کے برابر اٹھایا جائے گا۔ جس کی نیت بری تھی اس کو برے لوگوں کے ساتھ، جس کی نیت کو اچھی تھی مجبوراً ساتھ جا رہا تھا، ان کو اچھے لوگوں کے اندر اٹھایا جائے گا۔ وہ عذاب تو سب پر آیا، وہ عورت بھی نہ بچ سکی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پانی کو ختم کیا۔ یا سما واقلعی وغیظ الماء، زمین کو حکم دیا کہ پانی اپنے اندر چوس لو، اپنے اندر نگل لو، اور آسمان کو حکم دیا کہ بس کرو، تھم جاؤ۔ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اس طرح پانی ختم ہوا اور وقضی الامر، تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، صرف یہی ایمان والے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جو کنعان تھا جس کا نام یام تھا، وہ تو کافروں کے ساتھ رہا اور غرق ہو گیا، اور 3 بیٹے تھے جن سے آگے پوری انسانیت، پوری نسل چلی۔ پہلے والے سارے ختم ہو گئے، اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان سے آگے ساری انسانیت پھیلی ہے، وہ دوسرے آدم ہیں۔ تو ایک کا نام تھا حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے، ان سے پھر آگے نسلیں پھیلی اور پوری دنیا کے اندر انسانیت بڑھ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کا 43 جگہ پر، 43 جگہ پر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صرف یہی زور لگاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ وہ بزرگ تھے، قابل احترام تھے، ان کا احترام، ان کی عظمت وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ جب حبشہ سے واپس آئیں، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ عیسائیوں کا عبادت گاہ ہے، کنیسہ ہے، اس کے اندر نبیوں کی تصویریں بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور وہاں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی نیک بندہ، جب کوئی نبی دنیا سے جاتا تھا تو اس کی تصویر، اس کی مورتی بنا کر وہ پاس رکھ لیتے تھے اور آہستہ آہستہ اس کی عبادت شروع ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے ہماری امت کے اندر یہ تصویر رکھنا اور تصویر بنوانا
اور بزرگوں کی تصویر لٹکانا یہ بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھتے جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو۔ تو جس گھر کے اندر تصویر یا کتا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس وجہ سے اس گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے اور بے برکتیاں اور نفرتیں وہ پھیلتی رہتی ہیں۔ علیحدہ بات ہے، تو ہم کسی موقع میں بات کریں گے کہ وہ کتا جو رکھوالی کے لیے ہو، وہ کتا جو جانوروں کے جو ہے وہ چرانے کے لیے بعض دفعہ اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے، کھیتی کی رکھوالی کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن شوقیہ طور پر کتا رکھنا یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث مختلف سیاستہ کے اندر آئی ہے، فرمایا قیامت والے دن جب سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی انہوں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے؟ قوم والے مکر جائیں گے، ہمیں کوئی نصیحت نہیں کی، ہمیں کوئی نہیں سمجھایا، ہمیں کوئی دعوت نہیں دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے اے نوح بتاؤ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اے اللہ میرے پاس گواہ ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت میرے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو حق پہنچایا تھا۔ اب بلایا جائے گا، نبی علیہ السلام بھی گواہی دیں گے اور امت بھی گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے حق پہنچا دیا۔ اب اگلا سوال، اچھا بھائی تم گواہی دے رہے ہو، تمہیں کیسے پتا ہے کہ انہوں نے حق پہنچا دیا تھا؟ تو سارے لوگ کہیں گے، سب مسلمان، آخری امت کہے گی ہمارے نبی نے ہمیں قرآن دیا، اس قرآن کے اندر اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے جو بیان کرتا واقعات ہیں اس میں بتا دیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے دعوت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی تھی، انہوں نے پورا حق بتا دیا تھا۔ تو کہا جائے گا صداقتم، بالکل سچ کہہ رہے ہو، اللہ کا قرآن سچا ہے اور وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق نوح علیہ السلام نے حق پہنچا دیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80 بندے مسلمان ہوئے۔ اس سے ایک درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدمی کو اپنی دعوت جاری رکھنی چاہیے، کوئی مانتا ہے مانے، نہ نہیں مانتا تو نہ مانے۔ آخری بات، نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، ان کے مین 3 اعتراض تھے، وہ بس آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ تھا بشر مثلنا، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، اللہ کوئی فرشتہ بھیج دیتا، اللہ کوئی نورانی مخلوق بھیج دیتا تو ہمیں سمجھاتی، آپ ہمارے اندر پلے ہیں، ہمارے اندر سے اٹھ کر ہمیں سمجھانے لگتے ہو، ہمارے بچے ہو ہمیں سمجھانے لگتے ہو، تو آپ ہمارے جیسے انسان ہو، اس وجہ سے ہم آپ کی بات نہیں مانیں۔ تو وہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اس میں میرا یا تمہارا کیا اس کے اندر زور ہے؟ اور 15 پارے کے اندر فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکہ، اگر دنیا کے اندر فرشتے رہتے تو اللہ ان کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا۔ اب دنیا میں انسان رہ رہے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے انسان اللہ نے بھیج دیا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک ان کا اعتراض تھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اس وجہ سے ہم اس کی بات نہیں مانیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے ما نراک الا اتبعک ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ کے جو ماننے والے ہیں نا، آپ کی جو جماعت ہے وہ سارے غریب لوگ ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں، وہ معاشرے کے اندر کوئی افسر، کوئی عہدے والے، کوئی بڑے لوگ، کوئی مالدار ہمیں نظر نہیں آتا، اس وجہ سے یہ گھٹیا اور کم درجے کے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھتے شرم آتی ہے، ہم آپ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ پر ایمان نہیں لا سکتے کہ آپ کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ حق کو ماننے والے اکثر کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہے، جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں، ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، شیطانیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے کفار قریش کو دعوت دی کہ آؤ بھائی تم بھی ایمان لاؤ، ادھر بیٹھو آ کے۔ انہوں نے کہا ایک صورت میں بیٹھیں گے، آپ کی جو غریب بندے ہیں نا، بلال ہے، سہیب ہے، عمار ہے، ان بندوں کو اٹھا دو، ہم بیٹھ جائیں گے آگے۔ یہ غریب کھڑے ہوئے کپڑے، یہ غریب ان کے ساتھ میں بیٹھے شرم آتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خبردار ان کافروں کو مالداروں کو منہ نہیں لگانا، یہی مجھے پسند ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو دل سے مان رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اے میرے نبی اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھو۔ تو دوسرا اعتراض جو نہ ماننے والوں کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ماننے والے کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ چند وجوہات تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا۔ اور تیسرا اعتراض جو تھا یہ تھا کہ بھائی آپ جو دین لے کر آئے ہیں نا، ہم اس وجہ سے اس پر نہیں ایمان لا سکتے، اس کو نہیں مان سکتے کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی قومیں ہیں اللہ نے ان کا یہی تذکرہ کیا ہے، نبی کی بات کیوں نہیں مانتے تھے، علم کی بات کیوں نہیں مانتے تھے، دین کے مطابق کیوں نہیں چلتے تھے؟ صرف اس وجہ سے وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہم